بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. محترم ماؤں بہنوں اور عزیز ساتھیوں، آج ملک کے حالات ناسازگار ہونے کی بنا پر ہمارے ملک کے بڑے تنظیموں نے یہ فیصلہ لیا کہ پورے ہندوستان میں ایک ایسی مہم، سادہ مہم چلائی جاوے جس میں عورتوں کا بھی ذہن بنے اور مسجدوں میں مردوں کا بھی ذہن بنے کہ ہم جتنے اپنے شریعت پر پابند رہیں گے اور شریعت کی اہمیت کو اپنے اندر میں بٹھائیں گے، اتنی ہی ہماری حفاظت ہوگی. ہمارا سب سے پہلا دستور قرآن ہے. شریعت قرآن ہی سے اور حدیث ہی سے مستنبط ہوئی ہے، اس لیے ہمارا دستور اساسی تو قرآن ہی ہے. ساتھ ساتھ میں جب ملک آزاد ہوا تھا تو اس وقت ملک کی آزادی کے وقت کئی ہزاروں علماء نے قربانیاں دی، تب جا کے ملک آزاد ہوا. اور آزادی کے وقت اس ملک کے کانگریس کے جو صدر تھے وہ بھی ایک بہت عظیم ہستی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے ہی جب ملک کا بٹوارا ہو رہا تھا تو ہم مسلمانوں کو یہاں رہنے کی اپیل کی تھی. اور ہم جیسا کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں حضرت مولانا محمود حسین دامت برکاتہ کی زبان سے کہ ہم بائی چوائس یہاں پر رہے ہیں، ہم بائی چانس یہاں پر نہیں ہیں. چنانچہ اس کے بعد جب ملک کا دستور بھی لکھا گیا تو اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ہماری شریعت کی روشنی میں بہت سارے ہمارے حقوق و فرائض بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی نشاندہی کے بنیاد پر رکھے گئے. اور ہمارا دستور ایک ایسا دستور، بے مثال دستور بنایا گیا کہ اس کو اب قیامت تک کوئی ہلا نہیں سکتا. ہماری کورٹوں میں، عدالتوں میں بھی آج بھی گواہوں پر مستند فیصلے ہوتے ہیں. جتنی بھی کورٹیں ہیں اگر گواہ پھر گیا تو فیصلہ پھر جاتا ہے. چنانچہ آج پچھلے 10 سال سے کچھ شر پسند لوگ حکومت میں آ چکے ہیں اور فسادی لوگ حکومت میں آئے ہیں، تو اب فیصلے بھی اور قاضی کیا بلکہ قاضی القضات، جس کو ہم روز اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اور وہ بھی مفسدین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور انہیں کے حق میں فیصلے دیتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کے روئے زمین پر فرعون نے بھی حکومت کی، نمرود نے بھی حکومت کی، یوسف علیہ السلام نے بھی حکومت کی، حضرت عمر ابن خطاب نے بھی حکومت کی، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حکومت کی. ایک زبردست جابر اور ظالم تھے تو ایک بالکل منصف اور عادل تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ ایک حاکم جب عادل ہوتا ہے تو اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب ہوتی ہے. عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب جس کو جگہ نصیب ہوتی ہے وہ ان میں سے 7 لوگوں میں سے ایک عادل حاکم بھی ہے، اور ایک وہ طالب علم بھی ہے جو قرآن اور حدیث کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک وہ آدمی بھی ہے کہ جو اپنے گھر سے نماز کی نیت سے باوضو کر کے چلتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. لہذا ہم جتنا اپنے قرآن پر یقین رکھیں گے، ابھی میں نے یہ جو سورت پڑھی قرآن کی آخری سورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے آقا سے کہہ رہے ہیں، اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ
کہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی، پروردگار کی، پالنے والے کی۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اس سے مراد ساری دنیا کو وہ پالتا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اب جب ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں ساری دنیا کو پالتا ہے تو ہم اپنے آپ کو مستثنا کر دیتے ہیں۔ ہم تو دکان سے پلتے ہیں، ہم تو کھیت سے پلتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں سے پلتے ہیں، ہم اپنے مال سے پلتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم اپنے بلبوتے پر پلتے ہیں۔ ساری دنیا، تمام دنیاؤں کا رب رب العالمین ہے، پروردگار ہے، اس میں اپنے آپ کو ہم مستثنا کر دیتے ہیں۔ یہی ہمارے یقین کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، اس کو ہمیں اندر سے جاننا ہے۔ یہ کوئی ہم کو کہنے نہیں آئے گا، چونکہ اسلام جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی فلاح و بہبودی کے لیے یہ اسلام پیش کیا ہے۔ اپنی حکم کی بجاوری اور رضا الہی کے لیے دنیا میں زندگی بسر کرنا، اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام تھوڑے کوئی خاص مذہب نہیں ہے، کوئی خاص طریقوں کا نام نہیں ہے، یہ تو سارے جتنے طریقے ہیں انسان کو خوش رہنے کے لیے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے آپ کو آرام اور نجات اور کامیابی، سفلتا، جو بھی اچھی خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے جو لائحہ عمل طے کرنا ہے، اسی کا نام شریعت، اسی کا نام اسلام ہے۔ لیکن آج دنیا کے اندر 1400 سال کے بعد ہم ایسے مرتے پٹتے چلے آئے کہ ہماری ذہنیت خراب ہو گئی۔ جیسے اور مذہب ہے، عیسیٰ کا ایک مذہب الگ، موسیٰ کا الگ، رام کا الگ، بدھ کا الگ، تو ہمارا بھی ایک مذہب ہے۔ ہم ایسا بولنے لگے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہم جب اور غیر لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور جب ان کے ساتھ ہم کچھ معاہدے کی بات بھی کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ آپ کا اسلام حق پر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں اس بات کو اللہ ہی خالق کائنات ہے، اللہ ہی مالک کائنات ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں، لیکن ایک ایگو کی خاطر، ایک ٹرننگ کی خاطر وہ ماننے کو تیار نہیں۔ اندر سے سب مانتے ہیں سب کا مالک ایک اللہ ہے۔ چنانچہ میں نے تو دیکھا، سفر کر کے دیکھا کہ سائیں بابا کے مندر پر بھی یہ لکھا ہوا ہے سب کا مالک ایک اللہ ہے۔ اور میں نے ان کو پوچھا بھی کہ یہ سائیں بابا کے ہر مندر کے گیٹ پر کیوں لکھتے ہو، تو کہ سائیں بابا کہہ کر گئے تھے، ان کے بندھارن میں بھی یہ ہے کہ سب کا مالک ایک اللہ ہے۔ اور ہم تھوڑی تھوڑی باتوں میں اپنی خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے دوسرے مذہب پر بھروسہ کر لیتے۔ کیا دور کی بات کروں، ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شریعت کے مسنون طریقوں میں اور نماز میں، روزوں میں اور طہارت میں جو شفائیں اور جو اپنے جسمانی تکلیفیں دور ہونے کے جو لکھی ہوئی باتیں قرآن و حدیث کے اندر، اس سے بھی ہم ادھر ادھر مکر جاتے ہیں جب ایک ڈاکٹر ہم کو کہتا ہے کہ آپ کا پیٹ چیرنا پڑے گا۔ ایک مسلمان کہتا ہے کہ نہیں، میں دعا کروں گا اور آپ بھی صبر کرتے رہنا، انشاءاللہ اچھا ہوگا، پھر بھی آپ کہتی ہیں کہ نہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے پیٹ چیرنا پڑے گا۔ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، یہ آپ کا اسلام آپ کے پاس رکھو۔ یوں کہہ کر ہماری عورتیں ایسے کافر ڈاکٹروں کے پاس اور نرسوں کے پاس جا کر آپریشن بھی کرا ہے۔ اور آج تو عجیب ماحول بنا ہے کہ ہماری نوجوان لڑکیاں، اور یہ ماحول ہم نے اپنے رواج کے مطابق، اپنے اڑوس پڑوس کے مذاہب کے رواج کے مطابق چلنے پر بنایا ہے۔ جیسے کسی لڑکی کو رخصت کرنے کا وقت آ گیا، نوجوان لڑکی ہے اور وہ گھر میں بیٹھی بیٹھی سن رہی ہے کہ یہ رخصتی میری ہونے والی ہے، اور ماں اور باپ دونوں گھر میں لڑ رہے ہیں کہ اس کو رخصت کرنے کے لیے مجھے اتنا خرچ ہوگا، اتنی تجوری دینی پڑے گی، اتنے پلنگ دینے پڑیں گے، اتنی کرسیاں دینی پڑے گی، اتنوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ سارے رواج ہم نے غیروں سے لیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں 11 نکاح کیے، کوئی پنڈال نہیں لگا تھا، نہ کوئی تقاضا تھا کہ تو اتنا مال لے کر آئے گی تو میں تجھ سے نکاح کروں گا۔
चुनांचे आप सीरत पाक को उठाकर देखें, पढ़ें, किताबें मौजूद है और तमाम सनदों के साथ मौजूद है। लेकिन हम जब शादियों का नाम आता है तो हम इस्लाम को, मौलवी साहब को, अपने घर में कोई जमात में जाने वाला हो उसको एक तरफ करके, तुम्हें नहीं पाता हूँ, समाज में રહેવાનું છે। भाई समाज किसके लिए है? अब वो लड़की सुन रही है घर में कि मेरे लिए मेरे माँ बाप इतनी सारी तकलीफ बर्दाश्त करते हैं और कहीं आज व्हाट्सएप का ज़माना, फेसबुक का ज़माना, मोबाइल का ज़माना, कहीं उसका किसी से गैर से ताल्लुक़ हो गया और वो गैर ने अपनी नफसानी ख्वाहिशियात की बुनियाद पर उसको अपनी तरफ खींचना, माइल करना शुरू किया, तो वो लड़की सोचती है कि ये तो कहता है कि मैं तुझे ज़िंदगी भर निभाऊंगा, अपना प्रेम सच्चा प्रेम है, अपना इश्क सच्चा इश्क है, लैला मजनू जैसा है, शीरी फरहद जैसा है। तो चुनांचे वो उसको उचक के ले जाता है और यहाँ माँ बाप समाज में शर्मसार होते हैं, क्योंकि वो लड़की यही सोचती है कि मैं अपने बाप की किफालत कर रही हूँ, बाप को आज़ाद कर रही हूँ बोझ से, खर्चे से, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो ईमान को छोड़कर गैर ईमान में जा रही है, वो जन्नत को छोड़कर जहन्नम में जा रही है। चुनांचे घरों में अपना जहन बनाने की खूब ज़रूरत है। आजकल सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से या कानून की जो जड़ें हैं, पार्लियामेंट हो या दस्तूर हो, उसमें तरमीम करके, ऑर्डिनेंस जारी करके हमारे मज़हब में, शरीयत में मुदाखलत की जाती है। वो हम उलमा अच्छी तरह समझ सकते हैं और इसीलिए आप तक आना होता है और दूसरे भी आएंगे, आपको समझाएंगे कि आपने अगर निकाह का बंधन किया है किसी मुसलमान के साथ, तो आपके ज़िम्मे कोई ज़रूरी नहीं है, ज़र्रा बराबर भी ज़रूरी नहीं है कि अपने दूल्हे को, अपने मियाँ को अपने घर से लाके खाना खिलाओ या जोड़े दो या फर्नीचर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। पूछ लो मुफ्ती साहब को, किसी भी मुफ्ती साहब को, नान नफका, रोटी, कपड़ा, मकान उसके ज़िम्मे वाजिब हो जाता है जहाँ आपने निकाह कबूल किया, और बदले में आप उसकी आप उसके वो आपका मालिक बन जाता है और आप इसलिए उसके मालिक बनते हैं। खुशी होती है, निकाह होता है, औरत को भी खुशी होती है, थोड़ी कोई बेखुशी नाराज़गी के साथ जाता है, लेकिन उस खुशी के मारे वो सब कुछ मेरा क्या होगा, मैं 5 साल का करके दूँ, 10 साल का करके दूँ, मेरे अब्बा इतने मालदार है, मेरे मामा इतने मालदार है, यूँ करके वो भी बहाने बनाते हैं। लेकिन ये बुनियादी उसूल जो है कि शौहर का नाम नफका, बीवी का नाम नफका शौहर के ज़िम्मे है, जिसको हम खादा खोराकी बोलते हैं, और खादा खोराकी याद आती है जब निकाह टूट जाता है तब। और ये मियाँ भी ऐसे जा तारा बापना घेर थी लाए, मारी पासे नहीं, जब इतना बोला और गुस्सा हुआ तो वो तलाक दे देता है। कानून तलाक के कुछ भी हों, लेकिन मैं सबको कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आप अपने मियाँ से, और मर्दों को भी कहता हूँ कि आप अपनी औरतों से ऐसा खुश रहो, ऐसा खुश रहो कि तलाक की नौबत ही ना आए, इतनी मोहब्बत बढ़ाओ। अब औरतें क्या करती हैं, जहाँ कहीं बाहर जाना हो, किसी मजलिस में जाना हो, इज्तिमा में जाना हो, किसी की मैयत में जाना हो, किसी की निकाह में जाना हो, तो तैयार होने बैठ जाए, अच्छे कपड़े तब पहनती है। घर में अच्छे कपड़े पहनने हैं, अपने शौहर को राज़ी घर में करना है। जितना शौहर को राज़ी करोगे वो आपके सामने मिठाई की थालियाँ और सोने की बालियाँ रखेगा, और घर में आप गंदे रहोगे, पाक साफ भी नहीं रहोगे, नज़ाफत के साथ नहीं रहोगे, अपनी खूबसूरती को घर में नहीं दिखाओगे, तो ये तुम्हारा मियाँ बाहर चोंच मारेगा, दूसरी औरतों के वहाँ चोंच मारेगा, और फिर आप अपने घर में किसी को नहीं कहोगी, मौलवी साहब का रास्ता पकड़ोगी कि फलाना मेरा मियाँ फलानी के साथ हो गया है, उसका तोड़ कराओ। दुनिया में कोई ऐसा तावीज़ नहीं है कि किसी को तोड़ करा सके या किसी को जोड़ करा सके। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को कहा कि तुम पनाह मांगो वो खन्नास से, वो शैतान से जो दिलों में वसवसे डालता है।
کوئی کسی کا توڑ بھی نہیں ہوتا، کوئی کسی کا جوڑ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وہ شیطان یوں بھی ادھر بھی وسوسہ ڈالتا ہے، وہ شیطان ادھر بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ ہم سنتے ہیں بیانات کے اندر کہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، پیدائش ہوئی، اس وقت شیطان بھی تو ظاہر عابد تھا، لیکن اس نے صرف ایک بات کا انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ جب میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور میں اونچا ہوں، اور یہ آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور مٹی نیچے رہتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، میں بڑا ہوں، میں انانیت والا ہوں۔ آج دنیا میں انانیت کے اوپر بھی کتنے جھگڑے ہیں، میں سب سے بڑا، سب سے بڑا۔ شیطان نے وہ انانیت دکھلا دی، اور اللہ ہمارے قرآن میں وہ ساری چیزیں آ گئی، اور وہ انانیت اور شیطان نے پھر مہلت مانگ لی اللہ کے سامنے کہ میں نے تیری اتنے لاکھوں کروڑوں سال عبادت کی، اب مہلت دے دے کہ میں تیرے بندے کو بھڑکاؤں گا، ورگلاؤں گا، اور اس کو جہنم والے راستے پر لے جاؤں گا، جنت والے راستے سے ہٹا دوں گا۔ یہ شیطان لکم عدوکم مبین، بارہا قرآن میں آیا ہے، ہمارا کھلا ہوا دشمن یہ شیطان ہے، اور وہ وسوسے عجیب عجیب انداز سے ڈالتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک عورت آئی کہ میرے پر تو جنات راضی ہے اور مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، آپ فتویٰ دو، نکاح جائز ہے؟ مولوی صاحب اچھے تھے، عالم تھے، گہرا علم رکھتے تھے، انہوں نے لڑکی کو بلایا، اس کی والدہ کو بلایا، اور کہا کہ شیطان اور جنات سارے کے سارے آگ سے بنائے گئے ہیں، بھلے وہ تجھ پر عشق کرتا ہو اور تجھ کو مدد کرتا ہو، اب نکاح کی خواہش رکھتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، اچھی بات ہے، لیکن یہ سوچ کہ وہ آگ سے بنا ہے اور تو مٹی سے بنی ہے، اور آگ اور مٹی جب جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں تو مٹی کو ہی راکھ ہونا پڑتا ہے، آگ کو کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ کیا تو وہ راکھ ہونا پسند کرے گی؟ اس کی آگ کو تو برداشت کرے گی؟ تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوا کہ ہاں بھائی یہ تو ایک خالی شیطان کا وسوسہ ہے۔ اور آج سارا معاشرہ ہمارا، پورا سماج اسی میں پھنسا ہوا ہے، جہاں کوئی ایسی حرکت دیکھی کسی عورت کے اندر، کسی بچے کے اندر، سیدھے چلے گئے ملتا کے بعد کچھ ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ کی ناپاکیوں کا، آپ نے جو گھروں میں ناپاک چیتھڑے چھوڑ رکھے ہوں، اپنے گھروں کے اندر صاف صفائی نہ ہو، اس کی وجہ سے یہ ناپاک شیطان ہمارے گھروں میں گھستے ہیں اور وہ کچھ مدت کے لیے حرکتیں کرواتے ہیں۔ لہذا آپ اپنے کپڑوں کی، اپنے غسل خانوں کی، اپنے باتھ روموں کی زیادہ سے زیادہ صفائی رکھو۔ پانی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ آج دنیا میں شور مچایا جاتا ہے کہ پانی کم ہو جائے گا، لیکن میں تو دیکھتا ہوں کہ ایسے باتھ روم اور ایسے ٹب اور ٹوائلٹ نکلے ہیں کہ جہاں پہلے ایک لوٹے پانی میں استنجا ہوتا تھا، آج 2 بالٹی میں بھی نہیں ہو پا رہا، اور پانی کی اتنی فراوانی ہے۔ اور اللہ نے ہم کو پاکی اور ناپاکی سکھلایا ہے، ہم مدرسوں میں پڑھے ہیں، اور بیشتی زیور ایک کتاب ایسی ہے جو ہر زبان میں ہے، آپ عورتوں کے لیے خاص لکھی گئی ہے، اس کو گھر میں رکھو، منگواؤ اپنے دکانوں سے، اور اس کو بارہا پڑھا کرو۔ 12 مہینے کے 12 تہواروں کے اعمال اس میں لکھے ہیں، اپنے لباس کی، اپنے گھروں کی نجاست طہارت کے سارے مسائل اس میں لکھے ہوئے ہیں، پاکی کے مسائل اس میں لکھے ہوئے ہیں، زیب و زینت کے طریقے اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم جھگمگ کی پورتیاں تو پڑھتے ہیں، ہم واٹس ایپ کے یوٹیوب تو دیکھتے ہیں، لیکن ہم بیشتی زیور کے پانے نہیں کھولتے۔ اب موبائل پر آؤ، موبائل بہت گندی چیز ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ بہت اچھی بھی چیز ہے۔ آپ کسی جگہ سفر میں گئے، مانو کہ مدینہ منورہ میں، اب مدینہ منورہ میں عورتوں کا حرم الگ ہے، مردوں کا حرم الگ ہے۔ ایک چھوٹا سا موبائل ہے تو میاں اپنے بیوی کو کہہ سکتا ہے کہ میں فلانے کھمبے پہ فلانے گیٹ پر کھڑا ہوں، تو آجا اگر عبادت سے فارغ ہو گئی ہے۔ یہ موبائل کی اچھی صفت ہے۔ تو یہ تو ایک آلہ ہے ٹیکنالوجی کا، اس کا استعمال غلط ہوگا تو ہم غلط ہوں گے، اس کا استعمال صحیح ہوگا تو ہم صحیح ہوں گے۔ جیسے ایک لوٹا چاندی کا اور ایک لوٹا مٹی کا،
मट्टी के लोटे में पानी पीना सुन्नत है, चांदी के लोटे में पानी पीना हराम। वो भी एक लोटा आला है, जैसे ये मोबाइल एक साधन है, एक आला। अगर उससे तुम खैर के काम करोगे तो खैर वजूद में आएगी, इससे बुराई के काम करोगे तो बुराइयां वजूद में आएगी। लिहाजा आप सबसे ये दरख्वास्त है कि पहले तो अपने घरों को साफ शफाफ रखकर अपने घर वालों के लिए, मैंने कई घर ऐसे देखे हैं, बच्चों को पूछता हूँ तुझे अम्मा प्यारी है कि अब्बा, अपनी स्कूल में मैं पूछता हूँ तो बहुत सारे बच्चे अम्मा और अब्बा दोनों का नाम लेते हैं और ज्यादातर बच्चे अम्मा का नाम लेते हैं। माँ की मोहब्बत है। अरे अभी एक गैर दूसरे मसलक के उलमा से मैंने एक बयान सुना, बहुत अजीब बयान सुना कि जब तू निकाह करेगी, और निकाह ऐसी सुन्नत है दूसरे मजहब में नहीं है, जब बगैर निकाह किए तू चली जाएगी तो तेरे को माँ का दर्जा नहीं मिलेगा, तू शर्मसार होगी, तू बेइज्जत होगी। और अगर निकाह करके जाएगी किसी दूसरे घर में तो तू इज्जत वाली बनेगी, और तू ज्यादा अगर शौहर की अच्छी खिदमत करेगी तो तुझे माँ का दर्जा मिलेगा, और माँ के पांव तले जन्नत। फिर आगे वो मौलवी साहब ने फरमाया कि अगर तू और ज्यादा अपने शौहर की खिदमत करती है तो वो माँ ही कहेगी अपनी औलाद को कि ये तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए मेरी माएँ और बहनें, आप जन्नत आपके कदमों में भी है और आप मर्दों को भी जन्नत का दरवाजा बना सकती हैं, लेकिन आपने अपने आप को अपने मर्दों से अलग करके दूसरी चीजों में अपना जहन लगाया और बाप को जन्नत के दरवाजे के बजाय जहन्नम की खिड़की के पास खड़ा कर दिया कि ये फरिश्तों ले जाओ, इसको जहाँ ले जाना हो जल्दी से ले जाओ मेरे सामने। ये माहौल आज हमारे मुआशरे में बना हुआ है और हमारे दुनिया के हुक्मरान इसकी मेहनत और कोशिश भी कर रहे हैं। ये आजकल जो फैसले आ रहे हैं कि मर्द का मर्द से निकाह जायज, औरत का औरत से शादी जायज, अब तो हद कर दी कि एक मर्द औरत का मालिक हो ही नहीं सकता, जिना को भी जायज करार दे दिया। लेकिन हम उसकी आम मतन मुखालिफत नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे मुल्क के काजी उल कुज़ात ने फैसले दिए। एक फैसला ये भी उसी रोज आया कि नमाज के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है, आप जहां चाहे नमाज पढ़ सकते हैं। अब बताओ, अगर कोई औरत किसी दूसरे मर्द से रिश्ता करती है और फिर उससे औलाद होती है तो उसका औलाद का नाम किसके साथ जोड़ा जाएगा? दूसरे मर्द के साथ, या जो उसका शौहर पहले से बना हुआ है उसके साथ जोड़ा जाएगा? अल्लाह माफ करे ऐसे मुफसिदीन से, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन हम अपने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें, जैसा कि पूरी दुनिया आज भरोसा रखती है, बस वो कलमा नहीं पढ़ती। इसमें क्या सारा जिस्म मौजूद है, जब कोई मर जाता है तो सारी चीजें, सारे आज़ा मौजूद है, लेकिन जिस्म हरकत नहीं करता। क्यों? कि अल्लाह ने कुरान में लिखा है, अर्रूह मिन अम्र रब्बी, रूह जो है वो मेरे परवरदिगार का हुक्म है। जब वो हुक्म निकल जाएगा तो फिर ये बेजान हो जाएगा, ये मैयत हो जाएगी, ये एक एक अमल का मोहताज हो जाएगा। जब तक हम दुनिया में हैं, जब तक रूह हमारी बाकी है, हम अल्लाह को राजी करने की मेहनत करें। हम इबादत में लगे, हम तिलावत में लगे, हम जिक्र में लगे, हम रोज़ों में लगे, और यही हमारे तरक्की के रास्ते हैं। मुझे अच्छी तरह मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि जो औरतें रखड़ने जाती है, बाहर घूमने जाती हैं और ये सूरज की किरणें पड़ती हैं उनके बालों पर, तो उनकी पेशानियाँ लंबी हो जाती हैं और उनके बाल झड़ने लगते हैं, और फिर कोई फैशन वाली होती है तो नीचे से भी बाल काटती है और ऊपर से झड़ने लगते हैं, और वो ऐसी बदसूरत हो जाती है कि उसके सामने कोई देखना पसंद नहीं करता। इसके मुकाबिल में अगर हमारे घरों में कुरान की तिलावत हो और हमारे हाथों में तस्बीह हो, हमारे दिल में अल्लाह का जिक्र हो, तो अल्लाह तबारक तआला हर वो जमीन के हिस्से को जहां अल्लाह का जिक्र होता है, फरिश्तों को हुक्म देते कि ढूंढो और खबर लाओ कहाँ होता है, और फरिश्तों को इस तरीके से खबर होती है
کہ جس روئے زمین کے حصے پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ ایسے چمکتے ہیں فرشتوں کے سامنے جیسے ہمارے سامنے رات کو ستارے چمکتے ہیں۔ یہ نور کہاں سے آیا؟ وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے آیا، اور جو بارہا وہ ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ فرما۔ ایک تو عورت خود خوبصورت ہے مرد کے مقابلے، اور جب وہ عبادات کرتی ہے، نفلی عبادات کرتی ہے، تلاوت کرتی ہے، ذکر کرتی ہے اور پردہ کرتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حسن و جمال میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور وہ خوبصورت بنتی ہے، جو کہ اس کا مقصد و منشا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں فکر کریں اس بات کی کہ ہم اپنے ملک کے باشندوں کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ مفسدین کے ساتھ ذرا سا پارٹی آئی، آپ کانگریس میں جاؤ گے، آپ بھاجپ میں جاؤ گے، دیکھو بھاجپ اچھی ہے، تم وہاں چلے جانا، وہاں لڈو بھی ملتے ہیں، 500 کی نوٹ بھی ملتی ہے۔ وہ کانگریس والے بانٹنے آوے تو پھر ان کے پیچھے بھی بھیج دیتے ہیں، آگ ہی بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، جھنڈے پکڑ کے جاؤ بچے، ان کی ریلی نکالو، اس کا مظاہرہ کرو۔ ہم ریلیوں اور مظاہروں کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم اچھے اعمال کو دکھانے کے لیے لوگوں کا آئے۔ کنتم اخرجت للناس خیر امت اخرجت للناس، ہم بھلی امت ہے، ہم لوگوں کا نفع پہنچانے کے لیے آئے۔ ابھی ہم نے آنند میں واقعہ سنا کہ کچھ گھر کی پریشانی کی وجہ سے یا کچھ بے روزگاری کی وجہ سے ایک بھائی نے خودکشی کر لی، ڈوب کے مر گیا۔ کیا اس کے پڑوسی نہیں تھے؟ کیا اس کے مالدار رشتے دار نہیں تھے؟ ان کو پتا نہیں تھا کہ اس کے گھر میں پریشانی ہے؟ اسی دن میں نے فیس بک پہ یہ بات چلائی کہ اگر آپ بھلائی چاہتے ہو تو کم سے کم 50 روپے کسی غریب کو ہاتھ دے دو۔ اگر ہم کو پتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھائی بیچارہ تنگ دست ہے، کمزور ہے، غریب ہے، اور ہمارے پاس 2-3 ہزار روپے پڑے ہیں، تو کیا ہم اس دن 500 روپے نہیں دے سکتے؟ کیا ہمارا اللہ اتنا کہہ رہا ہے کہ ہم کو دوسرے دن 500 کے 5000 نہیں دے گا؟ جبکہ قرآن میں لکھا ہے کہ کوئی اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اگر کوئی صدقہ خیرات کرے گا تو 10 گنا اس کو دنیا میں ملے گا اور آخرت میں تو اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو ہم ذہن بنائیں، اپنے گھر والوں کا ذہن بنائیں، ہم بخیل نہ بنیں، ہم روپیوں کے کوتھلے نہ بھریں، اور اگر کوتھلے بھرے اور نحوست آ گئی اور ایسی ظالم حکومتیں آئی تو نوٹیں سب کی خالی کروا دے گا، جیسا کہ ہو چکا پچھلے سالوں میں۔ گھر میں پڑے ہوئے سب بتاتے تھے لا کے، آج تک کسی نے نہیں بتایا، وہ بھی کہہ کہ تیرے کھاتے میں ڈال دینا میرے 2 لاکھ۔ اللہ نے تیرے پاس تو تھے نہیں، ارے وہ تو تھے کہ بیوی نے رکھے تھے، اب کیوں نکالے؟ اب تک تو پتا نہیں تھا، اتنی ساری تیرے بھائیوں کی ضرورت تھی، تیری بھتیجیوں کی ضرورت تھی۔ اور یاد رکھو، شادی خانوں میں زیادہ خرچ مت کرو، جہاں جوڑے کا نکاح مل جائے اس کا نکاح کرا دو، اور مردوں کو تیار اس حساب سے کرو، اپنے نوجوانوں کو اس حساب سے تیار کرو کہ تم اپنی عورتوں کے مالک ہو، نام نفقہ تم کو دینا ہے، دینا ہے، دینا ہے۔ بس اتنا ہم کریں گے۔ یہ اعلان، یہ چند باتیں سمجھانے کے لیے پرسنل لا بورڈ اور ملی کونسل کی جانب سے میں آپ کے شہر میں حاضر ہوا، اور انشاءاللہ یہ تحریک اب چلتی رہے گی۔ دوسرے لوگ بھی کبھی ٹانگا میں آ گئے، کبھی سوجترا میں آ گئے، جس کو جہاں وقت ملے گا اور جیسا موقع ہوگا انشاءاللہ کہتے رہیں گے، اور آپ اس کو ذہن میں اتار کر اپنے علماء سے، اپنے بھائیوں کو، ہاں ایک بات خاص کہہ دوں کہ فجر کی نماز میں آدھی صف ہوتی ہے جبکہ ظہر میں 3 صفیں ہوتی ہیں۔ فجر کی نماز میں اپنے بچوں کو ایسے جگاؤ جیسے گھر میں آگ لگی ہو یا زلزلہ آیا ہو، تو کیسے نکالتے ہیں، جلدی جاؤ جلدی جاؤ، دیکھو پڑھنے کی تیاری ہے، نکل جاؤ جلدی سے، آگ لگی ہے، اب تیرے بستر تک آ گئی ہے۔ فجر کی نماز ایسی ہے، اور جو فجر میں اٹھ گیا اور مسجد میں غسل وضو کر کے پہنچ گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کی ایسی آغوش میں لائیں گے کہ دن بھر وہ آپ کا بھی فرما بردار بنے گا۔ یہ نحوست ہے بدعمالیوں کی، بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پہنچتی ہے۔ پہلے گھروں میں پردے اسی لیے لگتے تھے 5ویں 6ویں صدی ہجری میں کہ کسی بے نمازی کی نحوست ہمارے گھر میں نہ گھس جائے۔ آج پردے شوق کے لیے لگتے ہیں، پہلے کے گھروں میں پردے اس لیے لگتے ہیں، دروازوں پر پردہ لگا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بات ہے، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ہر 40 گھر کے درمیان میں ایک مسجد ہونی چاہیے۔ مسجد کے حد یہ ہے کہ 40 گھر سے آگے تک نہ ہو، کیونکہ 40 گھر قدم چلتے چلتے کسی ضعیف مسافر کی اگر گھر سے وضو کر کے آیا ہے تو اس کا وضو ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔
اس کا جماعت چھوٹنے کا اندیشہ ہے. اس لیے حدیث پاک کا حساب سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہر 40 گھر کے درمیان یا ایک سوسائٹی کے اندر ایک مسجد ہو. اب یہ فیصلہ کہ مسجد کسی بھی وقت بھی گرا دیں گے، آج سب کا یہی ہے. میں 3-4 دن سے سن رہا ہوں کہ یہ قانون جو بنے ہیں یہ مسجدیں گرانے کے لیے بنے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آج بھی قانون میں اجازت ہے اگر کوئی مسجد بنانا چاہے. آپ کو اگر 5-10 لاکھ کا پلاٹ ایکسٹرا پڑا ہے تو آپ اس کو وقف کر دیجئے قیامت کے دن تک. بیچنے کی غرض سے مت رکھیے کیونکہ آپ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے. 10 لاکھ کا پلاٹ ہو تو ہر سال 40,000 آپ کو زکوٰۃ میں دینے پڑیں گے اگر بیچنے کی غرض ہے. اس سے اچھا ہے کہ آپ اس کو مسجد کے لیے وقف کر کے اپنے گاؤں کے ذمہ داروں کی ایک کمیٹی بنا دو کہ اس میں مسجد بنا دو تو آپ کو قیامت تک ثواب ملتا رہے. اپنی شوہروں کا بھی ایسا ذہن بناؤ کہ مسجد بنانی اور مسجد بنانے کی اجازت ہمارے ہندوستانی قانون میں رکھی ہے. اس کو ظاہر نہیں کیا گیا اور اسی کی ہم کو امید ہے کہ انشاءاللہ بابری مسجد بھی سنی وقف بورڈ کے پاس واپس آ جائے گی اسی قانون کے تحت چونکہ وہ مسجد تھی. مسجد ہمیشہ کے لیے مسجد رہتی ہے، قیامت تک مسجد رہتی ہے. اس کو کوئی ہٹا گرا نہیں سکتا. اگرچہ اس میں کچھ بن جائے، اگرچہ اس میں مندر بن جائے، اگرچہ اس کو تہس نہس کر دیا جائے، لیکن مسجد اگر کسی نے وقف کی ہے تو واقف کی نیت کے مطابق اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. مسجد کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری نہیں ہے. اللہ ایسی حکومت قائم کرتا ہے کہ جو مسجدوں کی حفاظت کرتا ہے. الحمدللہ 2002 کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ فساد کے اندر ہمارے گجرات میں 150 سے زیادہ مساجدیں شہید کر دی گئی تھی، لیکن یہی حکومت ہے جنہوں نے ان کو باقاعدہ ریفنڈ بھی دیا. جنہوں نے نہیں لیا لیکن مسجدوں کا ریفنڈ طے کرنا پڑا. فیصلے ہوئے عدالت کے، ان کو تحفظ کرنا پڑا اور ان کو رینوویشن کرنے کے لیے پیسہ دینا پڑا. میں خود اس کے لیے گیا کوشش کرنے کے لیے اور کئی مسجدوں میں دیا ہے. ہم نے کسی نے لیا، کسی کی آپ ضرورت نہیں، ہمارے پاس تو اور مزید آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، فاسد حکومتوں سے ہماری ہم کو نجات دلائے اور جو کہا سنا گیا ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے اور ہم کو نماز، تلاوت، ذکر پر قائم رکھے. اب باقی ہمارے آپ کے شہر کے ملسا جو ہے وہ دعا کرا دیں گے. میری ماں اور بہنیں، ماشاءاللہ بہت قیمتی باتیں ہوئیں. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک خاص بات یہ ہے کہ ہماری ماں بہنوں کی ذہن میں ایک بات ہے کہ جنات، شیطان، غلط حرکتیں ہمیں پریشان کیوں کرتی ہے. بہت سی مرتبہ جن کا سایہ لگ گیا یا آسیب لگ گیا یا فلانی بچی کو بھوت آ گیا، جنات آ گیا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے 18,000 مخلوقات بنائے. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، شیطان کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، کیڑوں مکوڑوں کو پیدا کیا، پرندوں کو پیدا کیا، چرندوں کو پیدا کیا، درندوں کو پیدا کیا، دریا کی مخلوقات کو پیدا کیا. اس طرح اللہ نے 18,000 مخلوقات بنائی ہیں. صرف دنیا میں ہم لوگ نہیں رہتے، بہت ساری مخلوقات رہتی ہیں. جس طرح ہم لوگ گلیوں میں چلتے ہیں تو جنات بھی چلتے ہیں، شیطان بھی چلتے ہیں، جانور بھی چلتے ہیں. ہر ایک کے چلنے کا حق ہے. دنیا صرف ہمارے لیے نہیں بنائی، شیطانوں کے لیے بھی بنائی، جناتوں کے لیے بھی بنائی اور جانوروں کے لیے بھی بنائی. جس طرح ہائی وے روڈ ہوتا ہے تو اس میں اچھی گاڑیاں بھی چلتی ہے، خراب گاڑیاں بھی چلتی ہے، چھوٹی گاڑیاں بھی چلتی ہے، بڑی گاڑیاں بھی چلتی ہے. اسی طرح یہ دنیا میں ہم رہتے ہیں، جنات بھی رہتے ہیں، شیطان بھی رہتے ہیں. اسی لیے ہمارے نبی نے ہمیں کچھ عمل بتائے کہ اگر عورتیں اس عمل کے مطابق رہے گی تو شیطان، جنات،
बुरी हरकतें इसको कभी परेशान नहीं करेंगी। इसलिए आप बहनों से गुजारिश है, मैं कुछ खास बातें जो हमारे नबी ने बताई है वो आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं और आप पाबंदी करेगी ना तो अल्लाह इंशाअल्लाह जिन्नात से, शैतान से, बुरी हरकतों से हम सब की अल्लाह हिफाजत करेगा। सबसे पहली बात, औरत को रहने की जगह उसका घर है, बस औरत की रहने की जगह उसका घर है और बाहर रहने की जगह मर्दों की है। मर्द नौकरी पर जाएंगे, तिजारत के लिए जाएंगे, खाना लेने जाएंगे, सब्जी लेने जाएंगे, मर्द करेंगे। औरत के घर वाली, घर में रहने वाली औरत घर में रहेगी। कुरान ही कहता है अच्छी औरतें तो घर में रहती हैं, बाहर निकलने को पसंद नहीं करती। इसलिए हमारे नबी ने फरमाया बगैर जरूरत के अपने घरों से न निकले। याद रखो, रखड़ने के लिए, जैसे भी मास्टर साहब ने बताया, या घूमने फिरने के लिए औरतें जब घरों से निकलती है तो ऐसी औरतों को जिन्नात, शैतान, गलत चीजें तलाश करती है। फिर इन पर जिन का साया, फिर इन पर शैतान लग गया, इसको भूत लग गया, ये चीजें होगी। क्यों कि नबी ने कहा था घर में रहो और गलियों में निकल पड़ी। इसलिए सबसे पहला काम, हमारी माँ बहनें अपने घरों में रहे। अगर जरूरत पड़े कोई चीज लेने की, किसी को मिलने जाने की, तो कैसे निकलेगी वो भी मेरे नबी ने बताया। अगर कहीं जाना है मामू के घर, खाला के घर, बहन के घर या मार्केट में कोई सौदा लेने, तो कैसे निकलोगी ये भी मेरे नबी ने बताया। जैसे आपका शोहर, आपका भाई गाड़ी लेके आनंद जाता है तो पहले बाइक में पेट्रोल चेक करता है, गाड़ी में पानी चेक करता है, हर चीज को चेक करते हैं, फिर गाड़ी लेके निकलते हैं। इस तरह आपको जब भी बाहर जाना हो अपने को चेक करें, मेरे बाल खुले तो नहीं, मेरा चेहरा खुला तो नहीं, मेरा हाथ खुला तो नहीं। याद रखें, अगर आपका हाथ खुला है, आपके बाल खुले हैं, आपका जिस्म खुला है, आपका चेहरा खुला है, खुदाए पाक की कसम सारी दुनिया के ताबीज पहन लो, शैतान से आप नहीं बच सकते, जिन्नात से आप नहीं बच सकती, भूत प्रेत से आप नहीं बच सकती। मेरे नबी ने फरमाया औरत जब सर खोल के निकलती है, बालों को खुला रख के निकलती है, अकेली निकलती है, खुशबू लगा कर निकलती है, उसके पीछे शैतान लग जाता है। आज हमारी औरतें परफ्यूम लगाती है, इतर लगाती, बाल खुला रखती है, पिंडली खुली, पाँव खुले, पूरी आस्तीन खुली, पूरा चेहरा खुला। अब जिन्नात तो खुद आएगा, तुमने दावत दी है, फिर कहते मौलवी साहब को बुलाओ, जिन्नत कहाँ से आ गया, हम मुसलमान हैं, फिर क्यों हैरान करता है? करेगा। आपने नबी का उसूल तोड़ा है। नबी ने जैसे कहा ऐसे घर से निकलो। खुदा पाक की कसम, जो आंख तुम्हें गलत निगाह से देखेगी अल्लाह उसको तोड़ेगा, फोड़ेगा। जो हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ेगा उस हाथ को तोड़ के रख देगा, उन पाँव को तोड़ के रख देगा। इसका बहनों से गुजारिश है, जब भी अपने घर से निकले अपने बालों को ढक लिया करें। हम अपनी आंखों से देखते हैं, कई हमारी माएँ बहनें अपना सर खुला रखती हैं, उन्हें पता नहीं सीना खुला, जिस्म खुला, चेहरा खुला। ये मुसलमान माँ बहनों के काम नहीं है। आप लोग नहरों पर कपड़ा धो रही, नहर पर कपड़ा धोआ गया, वहां पर भी अपने बालों पर से, अपने सर पर से दुपट्टा नहीं गिरना चाहिए। अगर दुपट्टा गिर गया तो जिन्नात की नजर लगेगी, शैतान की नजर लगेगी, परेशान हो जाओगी। और याद रखो, एक मर्तबा जिन्नात लग गया, शैतान लग गया, मौत तक आता रहेगा। दुनिया में ऐसा कोई आलिम नहीं जो दम करे, तावीज दे, हमेशा के लिए जिन्नात भाग जाए, ऐसा दुनिया में कोई आलिम नहीं। ये बार बार आता रहेगा। आपकी सगाई का मसला है, आपकी शादियों का मसला है, आपके जीवन का मसला है, जिंदगी का मसला है। इसलिए खुदारा अपनी जात पर रहम खाइए, अपना सर, अपना चेहरा, अपना जिस्म अच्छी तरह ढक कर अपने घर से बाहर निकलिए। खूब चेक कीजिए कहीं मेरा सर खुला तो नहीं। वलीमे में, निकाह में, शादियों में जाते वक्त माँ खुद बुरके में है लेकिन बेटी के सर पर दुपट्टा नहीं है। हमने देखा है कि लगता है माँ मुसलमान है, बेटी हिंदू है।
اتنا ڈیفرنس کیوں، اتنا فرق کیوں، اتنا تفاوت کیوں؟ ماں الگ جگہ پر، بیٹی الگ جگہ پر، کیا بیٹی کو داخل بنانا ہے؟ کیا تم دعوت دیتی ہو جنات آ میری بیٹی کو نظر لگا؟ پھر پریشان ہو جاؤ گی۔ یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا کوئی عورت بغیر پردے کے، بغیر دوپٹے کے، بغیر رومالی کے باہر نکلتی ہے الگ الگ بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ بڑی بڑی بیماریاں کہاں سے آئی؟ سر بھاری رہے گا، کیوں؟ آپ کے بالوں پر جنات کی نظر پڑی ہے، انسانوں کی نظر پڑی ہے، مردوں کی نظر پڑی، آپ کا سر ہمیشہ دکھے گا، پریشان ہو جاؤ گی۔ پھر کہے گا مولوی صاحب بال کھرتے ہیں، بال کیوں کھرتے ہیں؟ اس لیے کہ مردوں کی نظر پڑی ہے، اس کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی۔ اللہ کے واسطے اپنے بالوں کو چھپائیے۔ اور آپ کی بچہ اسکول جاتی ہے، آپ کی بچہ اسکول، کیا ایک ماں اپنے بچے کی دشمن بن گئی؟ ماں اتنا نہیں کہہ سکتی۔ مسلمان عورت کا لباس پاجامہ، کرتا، رومالی، دوپٹہ، اوڑھنی اور برقع، یہ ہمارا لباس ہے، عزت کا لباس ہے، احترام کا لباس ہے، پاک دامنی کا لباس ہے۔ آپ کی بچہ اسکول جاوے، دنیا کا کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جو رومالی پہننے سے منع کرے۔ یہ ہمارے چوچلے ہیں۔ اپنی بچیوں کو جب اسکول روانہ ہو، ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہماری گلیوں سے بچیاں جاتی ہیں، سر پر دوپٹے نہیں ہیں، سر پر دوپٹے نہیں ہیں، رومالی نہیں ہے، خالی دکھانے کے لیے اوپر دوپٹہ ڈالا ہے۔ اب جنات نہیں لگے گا تو کون لگے گا؟ جنات پیچھے حرکتیں ہوگی، اس کی نظر لگے گی، پھر آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو کوئی مری ہوئی عورت کسی کو ولگتی نہیں، آتما بھٹکتی نہیں۔ یہ ہمارے بال کھلے ہوتے ہیں نا تو جنات آ جاتا ہے، پھر غلط بولتا ہے، شیطان آتا ہے غلط بولتا ہے۔ اس لیے اپنی بچیوں کو اسکول بھیجیں رومالی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ۔ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھ سے رومالی، اور اس کو بتائیے بیٹا یہ اسلامی لباس ہے، ہم اس کو کھولنا نہیں، اسکول سے جب تک واپس نہ آئے گھر وہاں تک اس کی نگرانی رکھو، ورنہ یاد رکھو پھر ہمیں کہنا نہیں کہ میرے بچے کو جنات کیوں لگ گیا، شیطان کیوں لگ گیا۔ اس لیے آپ بہنوں سے بتا لیجیے، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں پابندی کیجیے، دنیا کے جس کونے میں جانا ہو جائیے ضرورت ہو تو، لیکن باشرع پردے کے ساتھ، دوپٹے کے ساتھ، اچھے لباس کے ساتھ۔ اس طرح جاؤ گی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا کی کوئی مخلوق آپ کو حیران نہیں کر سکتی۔ دوسری بات، مغرب کے ٹائم پانی پوری کھانے کی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری بچیاں پانی پوری کھانے کے لیے جاتی ہیں مغرب کے ٹائم۔ سنو میرے نبی نے فرمایا مغرب کے ٹائم تو نماز پڑھنا جائز نہیں، سب سورج ڈوب رہا ہو، نماز نہیں پڑھ سکتے کہ بعد میں نماز، یہ شیطان کے نکلنے کا یا شیطان کے جانے کا وقت ہوتا ہے جب سورج ڈوب رہا ہو، یعنی مغرب کے بعد بلائیں باہر نکلتی ہے، جنات باہر نکلتے ہیں، شیطان باہر نکلتے ہیں۔ یہ ٹولیاں چھوٹنے کا ٹائم ہے، جسے اسکول 5 بجے چھوٹتا ہے، مدرسہ 10 بجے چھوٹتا ہے، اس طرح جنات مغرب کے بعد چھوٹتے ہیں۔ اور آپ کی بچیاں پانی پوری کھانے مغرب کے بعد جاتی ہیں، تو پھر جنات نہ لگے تو کون لگے گا؟ اس لیے خدا اپنی بچیوں کو پانی پوری اپنے محلے میں آتی ہے وہاں کھا لیجیے، غیروں کے محلے میں اپنی بچیوں کو پانی پوری کھانے کے لیے 12 بجے مغرب کے بعد بھیجے، وہ ماں تیار رہے، یہ بچی فکروں کا شکار بنے گی، یہ بچی کو کوئی اچک جاوے گا، یہ بچی کو جن کی نظر لگے گی۔ اس لیے 12 بجے گھر کے دروازے بند رکھیے، جب سورج اپنے سروں پر آئے بچیوں کو باہر مت نکالیے، سورج ڈوب رہا ہو اس وقت بچوں کو اپنے باہر مت نکالیے، گھروں میں رکھیے۔ انشاءاللہ کسی جنات کی طاقت نہیں، کسی شیطان کی طاقت نہیں جو ہمیں حیران کرے۔ میرے نبی نے فرمایا، نبیوں کے نبی جن پر کے پاس جبرائیل آئے 24,000 مرتبہ، جن پر قرآن کے 30 سپارے اترے، اتنے بڑے نبیوں کہتے ہیں کہ زوال کے ٹائم، غروب کے ٹائم، یعنی جب سورج سر پر آئے اور جب سورج ڈوبے اس وقت اپنے بچوں کو باہر نہ نکالیے، گھر میں رکھیے۔ انشاءاللہ ان بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا، بچے ہمارے ہیں، مسلمان ہیں، یہ قرآن پڑھتے، دعائیں پڑھتے، ان کو شیطان ہاتھ نہیں لگا لے۔ یہ ماں کا فرض ہے، ماں کی ذمہ داری ہے اپنی بچی کو سمجھاوے۔ تیسری بات، اپنے گھروں میں قرآن زور سے پڑھیے۔ شیطان، جنات، خبیث ٹوائلٹ میں، لیٹرین میں، سنڈاس میں رہتے ہیں، پیشاب خانوں میں رہتے ہیں،
یہ چیزیں غلط جگہوں پر رہتی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ پیشاب کرنے کے لیے ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے کھیتوں میں جاتے تھے, تالاب کے کنارے جاتے تھے. اب تو مال آ گیا, فیشنیبل زمانہ ہو گیا, زمانہ آگے بڑھ گیا, تو اب لیٹرین ٹوائلٹ گھر میں آ گئے, سنڈا سے گھر میں بنائے, تو شیطان کو رہنے کی جگہ گھر میں آ گئی, جناتوں کو رہنے کی جگہ گھروں میں آ گئی. تو اب کیا ہو گیا کہ جنات گھروں میں آ گئے, شیطان گھروں میں آ گئے, اور اب دعائیں پڑھے بغیر پیشاب میں جاتے ہیں, لیٹرین میں جاتے ہیں, دعا یاد نہیں رہتی. تو سیدھی سی بات ہے, جنات شیطان حیران کرے گا. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں جنات اب گھروں میں آ گئے, جو کھیتوں میں تھے, جو تالاب کے کنارے تھے, وہ گھروں میں آ گئے. تو کیا کرو, ڈرو نہیں, اپنے گھر میں قرآن زور سے پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن گھروں میں قرآن زور سے پڑھا جاتا ہے اس گھر سے جنات, شیطان, خبیث, غلط چیزیں سب بھاگ جاتی ہے, بھاگ جاتی ہے. آپ بہنوں سے گزارش, صبح جلدی اٹھو, رات کو 2 ٹائم طے کرو, صبح تو انشاءاللہ پورا دن, مغرب کے بعد تو پوری رات اللہ حفاظت کرے گا. صبح یاسین شریف پڑھو, صبح قرآن کا ایک سپارہ پڑھو, زور سے پڑھو, یعنی اپنی آواز باہر نہ جائے, اپنے گھر میں آواز ہے. آہستہ مت پڑھنا, آہستہ مت پڑھنا. مسجد میں اللہ کا حکم ہے, مغرب میں زور سے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں, عشاء میں زور سے قرآن پڑھتے, فجر میں زور سے پڑھتے. کیوں؟ فجر میں کا زور سے پڑھو, اکھا دن محلے میں جنات نہ آوے, شیطان نہ آوے. مغرب کی نماز میں زور سے قرآن پڑھو تاکہ پوری رات پورے محلے میں جنات نہ آوے, شیطان نہ آوے. اس لیے آپ کے گھر میں بھی آپ کو پڑھنا ہے. صبح زور سے قرآن پڑھیں, اتنی آواز آپ کی دیواروں سے ٹکراوے. مغرب کے بعد زور سے پڑھے تاکہ شیطان, جنات ہماری گلیوں سے نکل جائے. لیکن معاف کرنا, مجھے غصہ آ رہا ہے, قرآن تو پڑھتی نہیں, ویڈیو دیکھتی ہو, فلمیں دیکھتی ہو, گانا سنتی ہو, تو ان گھروں میں جنات ڈیرے ڈالے گا, جنات اڈا جماوے گا, پھر آپ کے بچوں کو پریشان, آپ کو پریشان. شوہر میاں بیوی کو لڑائے گا, یہ کیوں طلاقیں ہو رہی, کیوں لڑ رہے ہیں. شیطان بیچ میں آتا ہے کہ نہ قرآن پڑھ رہے, نہ نماز پڑھ رہے, نہ ذکر ہو رہا ہے, تو اب شیطان میاں بیوی کو لڑائے گا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑاوے گا. خدا پاک کی قسم, میاں بیوی کبھی لڑ نہیں سکتے, ماں بیٹا کبھی لڑ نہیں سکتے, بھائی بھائی کبھی لڑ نہیں سکتے. بھائی بہن کی محبتیں سراخوں پر, اس کی مثالیں دنیا دیتی ہے. کبھی بہن بھائی سے لڑ سکتی ہے, کبھی بھائی بہن سے لڑ سکتا ہے, نہیں. کیوں لڑ رہا ہے؟ وہ شوہر جو بیوی کے لیے کپڑا لاوے, جو بیوی کے لیے مٹھائی لاوے, جو اچھی سے اچھی چیزیں لاوے, وہ بیوی طلاق مانگے اپنے شوہر سے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے گھر میں جنات ہے, شیطان ہے, وہ بیوی کو چڑھاتے ہیں, مانگ شوہر کو, ڈرا شوہر کو, اور شوہر سے کہتے ہیں تیری بیوی تجھے بولے دے دے طلاق. اس طرح شیطان حرکتیں کرتا ہے. اس لیے میں ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں, اپنے گھروں سے موبائل نکالیے, فلمیں ختم کیجئے, ویڈیو گانا سننا بند کیجئے, ورنہ شیطان زیادہ آئے گی, ٹولیاں کی ٹولیاں آئے گی, بچ نہ سکیں گے, پریشان ہو کے رہ جائیں گے. آپ بہنیں سمجھدار ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ دیندار ہیں, آپ کے چلنے لگے, آپ کے 3 دن لگے, آپ دیندار بہنیں بھی ایسا کرو گی تو پھر دوسری بہنوں کا کیا ہوگا؟ آپ بہنوں سے ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں, اپنے گھروں میں زور سے قرآن پڑھیے, دعا کا ماحول بنائیے, کھاتے وقت کی دعا, مسجد گھر میں آؤ دعا پڑھیے, جھاڑو دو دعا پڑھیے, صبح ہو جائے دعا پڑھیے, رات کو سونے کی دعا پڑھیے. خدا پاک کی قسم, اماں عائشہ فرماتی ہے میرا شوہر میرا نبی. اماں عائشہ کہتی ہے حضور نے فرمایا, عائشہ صحابہ سے کہا, او میرے صحابہ جب رات کو بستر پر جاؤ آیت الکرسی پڑھے بغیر مت سونا, آیت الکرسی پڑھے بغیر مت سونا, آیت الکرسی پڑھے بغیر مت سونا. علماء فرماتے ہیں قرآن میں 6666 آیتیں ہیں, سب سے بڑی آیت, سب سے فضیلت والی آیت, سب سے قیمتی آیت آیت الکرسی ہے. 3 سپارے میں شروع میں ہے آیت الکرسی. صحابہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا آیت الکرسی جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا اور جنت میں جانے کے لیے صرف موت رکاوٹ ہے. آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھو, بدن پر دم کرو, موت آئے گی سیدھے جنت میں. اور اماں عائشہ فرماتی ہے میرے شوہر میرے نبی کل کائنات کے نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان رات کو
بستر پر سونے سے پہلے بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ آسمان سے ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو پوری رات اس مسلمان آیت الکرسی پڑھنے والے کی، وہ فرشتہ پوری رات حفاظت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے اس کی، اس کے گھر کی، اس کے گھر کی چیزوں کی۔ آیت الکرسی پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گی، لیکن پوری رات اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے آپ تمام بہنوں سے گزارش ہے، آیت الکرسی سیکھ لیجئے، اور جن کو یاد ہے وہ تو عمل کرنا شروع کر دیجئے، یاد نہیں ہے تو سیکھ لیجئے۔ دوسری بات، اماں عائشہ فرماتی ہے میرے شوہر نے، نبی نے فرمایا رات کو 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آمن الرسول بما انزل، وہاں سے لے کر اخیر تک، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول سے لے کر اخیر تک، حضور نے فرمایا جو 2 آیتیں رات کو بستر پر پڑھ لے اس کو پوری دنیا سے کافی ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں پورا قرآن زمین پر اترا، یہ 2 آیتیں زمین پر نہیں اتری، اللہ نے اپنے نبی کو معراج میں بلایا اور 2 آیتیں وہاں پر دے دی۔ لو 3 تحفے معراج کے، ایک نماز 50، اور وہاں شرک سے جو بچے گا اس کو جنت۔ تیسری بات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، حضرت علی حضرت عمر فرماتے ہیں یہ 2 آیتیں وہی نہیں پڑھے گا جو پاگل ہوگا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جو پاگل ہوگا وہ یہ 2 آیتیں پڑھے بغیر سو جائے گا، اور جو عقل مند ہوگا یہ 2 آیتیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آپ بہنوں سے گزارش ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں سیکھ لیجئے، اگر یاد نہیں ہے، اور یاد ہے تو آج ہی سے عمل کی نیت کر لیجئے۔ تیسری بات، اماں عائشہ فرماتی ہے میرا شوہر، اماں عائشہ ایسی عورت دنیا میں نہیں آ سکتی، ایسی عورت نبی جس کو نبی کے گھر میں رہنے کی جگہ ملی ہو، کتنی بڑی عورت ہوگی۔ وہ فرماتی میرے نبی، میرے شوہر، نبیوں کے نبی، ہم سب کے نبی، جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے تھے ہمارے نبی بیٹھتے تھے، اور پھر آپ ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف، پھر قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس پڑھ کر اپنے 2 ہاتھوں پر، ہتھیلیوں پر آپ دم کرتے تھے، پھر چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، پھر سینے پر، پھر بدن پر، پھر جان پر، پھر پیروں پر، اور پھر پاؤں، پھر تلووں کے نیچے، پھر پیچھے کمر پر، اس طرح نیچے تک ایک مرتبہ یہ عمل کرتے تھے۔ پھر دوسری مرتبہ قل هو اللہ پڑھتے تھے، قل اعوذ بالفلق پڑھتے تھے، قل اعوذ بالناس پڑھتے تھے، پھر ہتھیلیوں پر دم کرتے تھے، پھر سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، چہرے پر پھیرتے تھے، سینے پر، پیٹ پر، جان پر، پیروں پر، اور پاؤں کے نیچے تلووں پر، پھر کمر پر، دوسری مرتبہ ایسا کرتے تھے۔ پھر تیسری مرتبہ قل اللہ پڑھتے تھے، قل اعوذ بالفلق پڑھتے تھے، قل اعوذ بالناس پڑھتے تھے، ہتھیلیوں پر دم کرتے تھے، چہرے پر لگاتے تھے، سینے پر پھیرتے تھے، پاؤں پر پھیرتے تھے، اور تلووں کے نیچے اور کمر پر، اور پھر نیچے تک پاؤں تک، اس طرح 3 مرتبہ ایک آیتیں پڑھتے تھے، 3 مرتبہ دم کرتے تھے۔ اماں عائشہ فرماتی ہے خدا پاک کی قسم جو میرے نبی کا یہ طریقہ رات کو سونے سے پہلے عمل میں لاوے گا، جو بھی عمل کرے گا، اگر پورے دن جنات لگا ہے، کو جن کا سایہ لگا ہے، جادو کیا ہے، یا نظر لگی ہے، اللہ اس کی نظر ختم کر دیں گے۔ کتنا آسان عمل ہے، ہر بہن کر سکتی ہے۔ تو آپ بہنوں سے گزارش ہے یہ عمل آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ ہمارے گھروں سے غلط چیزیں نکل جائیں گی، پھر انشاءاللہ کبھی شکایتیں نہیں سنو گی۔ مجھے امید ہے آپ بہنیں سمجھدار ہیں، ہم نے جو باتیں کی، ماکٹر صاحب نے پہلے باتیں کی، بعد میں نے باتیں کی، مجھے امید ہے ہماری بہنیں ضرور عمل کرے گی۔ تو پہلی بات، دوپٹے کے ساتھ، برقعے کے ساتھ چہرہ چھپا کر اپنے گھر سے باہر جائیے۔ پانی پوری کھانے 12 بجے مغرب کے بعد اس سے بچیے۔ نہروں پر کپڑا دھونے جاوے تو بھی پردے کے ساتھ، دوپٹے کے ساتھ جانے کی کوشش کریے، اور اپنے دروازے دوپہر کو مغرب تک بند کر لیجیے، اور اپنے گھروں میں ویڈیو، فلم، گانے اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اس کی جگہ پر یاسین شریف، سورہ بقرہ کی آخری آیت جو بتائی، قرآن شریف زور سے پڑھنے کی عادت ڈالیے، آیت الکرسی پڑھیے، گھروں میں دعائیں پڑھیے، نمازیں پڑھیے، انشاءاللہ برکتیں آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اخیر میں نے 2-3 عمل بتائے، اس کی پابندی کرو گی تو انشاءاللہ فرشتے ہماری حفاظت کریں گے، اللہ آسمان سے حفاظت کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گی۔
مجھے امید ہے ہماری بہنیں ضرور عمل کریں گی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.